إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔
ہر جان یہ سوچے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم آج دنیا تو گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس چیز سے غافل ہیں کہ ہمارے پاس کل کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز پہ سوچنے کا حکم دیا ہے کہ تمہیں سوچنا ہوگا کہ تم کیا تیار کر رہے ہو۔ آخر ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے، اس دن تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو میں تمہارا رب تمہیں دنیا میں ہی اس چیز سے آگاہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ ہر جان کو سوچنا چاہیے ما قدمت لغد، اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آج ہم لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سستیوں کا شکار ہیں، اور ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کسی نے پوچھنا ہی نہیں، ہم نے مرنا ہی نہیں، قبر کو بھول چکے ہیں، حشر کو بھول چکے ہیں۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے زندگی گزارنے پر ہم مطمئن بھی ہیں۔ کوئی پریشانی، کوئی افسوس اپنی سستیوں پر، اپنی غفلتوں پہ وہ ہمیں ہمارے جسموں میں، ہمارے اعضاء میں نظر نہیں آتا۔ جیسے گزار رہے ہیں اس پہ بڑے راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ غفلتوں میں ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، آؤ ہم سمجھیں کہ غافل لوگ کون ہوتے ہیں۔ غافل لوگ، یہ جو غفلت کا لفظ اللہ نے بولا ہے، ہم بھی بولتے رہتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں جو غافل ہوتے ہیں؟ قرآن مجید ہی اس کی تشریح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں میں بہت سارے ایسے پیدا کیے ہیں جن کا انجام جہنم ہے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن اس دل سے وہ کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اپنے دلوں کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں تو دی ہیں لیکن آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کان تو دیے ہیں لیکن وہ کانوں سے سنتے نہیں۔ عجیب بات ہے، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہیں، دلوں سے سمجھتے نہیں، کانوں سے سنتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ہی غافل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ غافل لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے دلوں سے سمجھتے ہی نہیں، کانوں سے سنتے ہی نہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی، کہا یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور کا بھی دل ہوتا ہے، اس کے بھی کان ہوتے ہیں،
اس کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ ایسے ہی وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دل بھی دیا ہے، آنکھیں اور کان بھی دیے ہیں، لیکن وہ ان کا ویسے استعمال نہیں کرتا جیسے رب نے بتایا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہوتی، انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ جو انسان اپنی عقل کو بھی استعمال نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے کہا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں 11ویں پارے میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے ہمارے نبی ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنتے ہیں، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ ذرا آپ اللہ کے انداز پہ غور کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنتے ہیں، کان ان کو اللہ نے عطا کیے ہیں اور بڑے باریک کان ہیں، سنتے ہیں، لیکن فرمایا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ کہ جن کانوں نے ہدایت کی بات نہیں سننی وہ بہرے ہیں۔ اس بندے کے اندر اور گونگے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بہرے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، یہ لوگ دیکھتے بھی ہیں، لیکن أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ نابینے شخص کو رستہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ انداز دیکھیں اللہ کا، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی نابینے، مطلب کہ دین کو نہیں دیکھتے، مسائل کو نہیں دیکھتے، احکام کو نہیں دیکھتے، توحید کو نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تجزیہ پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے دل بھی عطا کیے ہیں، آنکھیں بھی عطا کی ہیں، کان بھی عطا کیے ہیں، اگر وہ اپنے ان اعضاء کے ساتھ دین کو نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے، تو یہ لوگ غافل ہیں، غافل ہیں، غفلتوں کا شکار ہیں یہ لوگ۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے تو غافل ان لوگوں کو کہہ دیا کہ جو لوگ سارا کچھ رکھنے کے باوجود کان، آنکھیں، دل وہ اس طرح استعمال نہیں کرتے جیسے رب کو مقصود ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ غفلتوں کا شکار ہیں، یہ غافل لوگ ہیں۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، آیا ہم اپنے دلوں کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ان کانوں کے ساتھ دین کو سنتے ہیں، دین کے مسائل کو سننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا اپنی ان آنکھوں کے ساتھ ہم دین کے احکامات کو، دین کے مسائل کو، وہ لوگ جو دین کی وجہ سے دنیا میں مارے کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، ظلم کا شکار ہیں، کیا ہماری آنکھیں ایسے لوگوں کو دیکھ سکتی ہیں؟ یہ ہماری کارکردگیوں پر، ہمارے جسموں پر اللہ کی طرف سے یہ سوال ہے کہ اللہ نے تو تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، تم دیکھو تم کیا کر سکتے ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری غفلتوں کا سبب کیا ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم نے اپنے جسموں سے قرآن و حدیث کو پس پشت پھینک دیا، اپنے اعضاء کو اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ تو ہم غفلتوں میں چلے گئے، اور جب ہم غفلتوں میں گر گئے پھر نہ عبادتیں قائم رہیں، نہ دین قائم رہا، نہ اخلاقیات باقی رہے، نہ ہماری سیاستوں میں، نہ ہماری معیشتوں میں، نہ ہمارے معاشرتی مسائل میں دینداری باقی رہی، کیونکہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں سے سمجھے نہیں اسلام کو، ہم نے اپنے جسموں سے، اپنے کریکٹر سے، اپنی صلاحیتوں سے اسلام کو فائدہ دیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لوگوں، ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ ہم دیکھیں ہم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔
آیا ہم محنت کوشش کر رہے ہیں یا ہم غفلتوں کا شکار ہیں؟ اور حساب بھی قریب ہے، موت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم آج؟ یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے نا پھر کچھ چیزوں کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ بندہ غافل ہوتا کیوں ہے۔ پہلے تو بتایا کہ غافل یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اعضاء سے دین کو عزت نہیں دیتے۔ اب بتایا کہ غافل بندہ بنتا کب ہے، کیا وہ چیزیں ہیں، کون سی وہ علامات ہیں، کون سے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان غفلتوں کا اور سستیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ انسان میں سب سے پہلی وہ چیز جو اس کو غافل بنا دیتی ہے، دین سے دور کر کے رکھ دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو دنیا کا بڑا پتہ ہوتا ہے، آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور آج ہماری کیفیت اللہ معاف کرے یہی بنی ہوئی ہے، دنیا کی ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہو، لیکن واللہ ہمیں دین کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں دلچسپی رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، فرمایا ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ناخن کے اوپر کوئی ایک درہم رکھ دیا جائے، وہ درہم کو الٹ پلٹ کر کے تمہیں بتا سکتے ہیں کہ درہم کا وزن کتنا ہے۔ اتنا تجربہ ان کے پاس کہ اپنے ناخن پہ ایک درہم رکھ کے تمہیں بتا دیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ لیکن دین کے حوالے سے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان بیچاروں کو نماز تک پڑھنا نہیں آتی۔ اور بدقسمتی سے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے لوگ دنیا کے کیڑے، دنیا کے حریص، دنیا کی ایک ایک چیز کا علم رکھنے والے، لیکن قسم ہے اللہ کی ہمارے لوگوں کو نماز کا طریقہ اب تک نہیں آتا۔ تجارتوں میں سب سے آگے، مجھ سے پوچھو کسی نے نئی دکان ڈالنی ہے، مجھ سے پوچھو میں مشورہ دوں گا، کاروبار کیسے ہوتے ہیں، پراپرٹیاں کیسے چلتی ہیں، لوگوں کی جیبوں سے پیسے کیسے نکلواتے ہیں، 2 نمبریاں، جال سازیاں دنیا داری کے اعتبار سے کس طرح کرنی ہے، ہم سے پوچھو۔ لیکن دین کے حوالے سے قسم ہے اللہ کی ان کو ایک نماز جو اسلام کا بنیادی اور اہم رکن ہے، جو عبادت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو ابھی تک نماز پڑھنا نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر، یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں، ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، اور ہمارے اندر بڑے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نماز نہیں آتی، 60 سال عمر ہو گئی ہے، قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے نہیں آتے، لیکن دنیا پوچھ لو تو تمہیں ایسے ڈٹ کے بتائیں گے جیسے ان سے بڑا سیاح کوئی نہیں۔ 5000 کا نوٹ پکڑاؤ ان کو، ایسے اس کو ہاتھوں پہ مس لیں گے، مسل کے بتا دیں گے یہ نوٹ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ لیکن عبادتوں کے اندر کوئی پتہ نہیں کون سی عبادت اصلی ہے، کون سی عبادت نقلی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ چیز بندے کو غافل بناتی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا کا بڑا علم ہے پاس، لیکن آخرت کے حوالے سے فرمایا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے یہ لوگ بالکل غافل ہیں۔ پھر ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے ماتحت لوگوں سے پوچھے۔ کوئی کسی کو نہیں جانتا، لیکن ہر شخص خود کو جانتا ہے۔ یہ انسان کا جو ضمیر ہے یہ اس کا سب سے بڑا استاد ہے۔ ہمیں پتہ کاروبار کیسے کرنے، ہمیں پتہ دکانداری کیسے کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم ہے کہ گاہک کو، کسٹمر کو کس طرح اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، سہولتیں کیسے دینی ہیں، ڈسکاؤنٹ کیسے دینا ہے، کون سی چیز لے کے آئیں گے جو زیادہ سیل ہوگی۔ یہ دنیا، کاروبار، تجارت، قارون کی طرح، فرعون اور نمرود کی طرح ہمیں بڑا علم ہے اس کا، لیکن جس طرح وہ لوگ دین سے جاہل تھے، ہم بھی آج بالکل دین سے اسی طرح جاہل۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کافر ہے نا، کافر وہ مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ ہمارے مسلمان اتنے کمزور ہیں، واللہ اتنے کمزور ہیں
اتنی سستیوں کا شکار ہیں، دنیا کے لالچی حریص ہیں، وہاں ان کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے کون سی 2 نمبر ہے اور کون سی 1 نمبر ہے۔ لیکن جب دین کے معاملے میں مسلمانوں کو دنیا کے کافر ان کو آپس میں لڑانا چاہے، بہت جلد ان کی سازشوں کا شکار ہو کے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ہم مسلمانوں کی کیفیت نہیں بن گئی؟ اور اس سے تھوڑا آگے چلیں، کسی مسلمان نے نماز نہیں نہ پڑھی، فوراً فتویٰ آئے گا تو ہے ہی کافر ہے، فلانے کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، فلانی مسجد کے اندر میری نماز نہیں ہوتی، فلانوں کا مولوی ایسا ہے، فلانوں کا قاری ایسا ہے، میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس جلے کو بندہ پوچھے تجھے پتہ نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے کس کے پیچھے نہیں ہوتی؟ تجھے کس نے مفتی بنایا ہے؟ لیکن یہ اس فرقہ واریت کا گند ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھا بھی گیا کیا بٹھا دیا گیا ہے۔ ایسے قائد ہیں دنیا کے اندر، ایسے رہنما ہیں دنیا کے اندر، ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، شکل مولویوں جیسی بنا کے، ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے مسلمانوں کو پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تفرقہ بازی، فرقہ واریت سکھا کے بھیجتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ایمان کا اس قدر لیول ہی نہیں کہ ہم کسی کی سازش کو سمجھ سکیں۔ یہ اس غفلت کا نتیجہ ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے کہ دنیا کا ہمیں بڑا علم ہے، آخرت سے ہم بالکل غافل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ یبغض، اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے، کل جعوری، ہر بد اخلاق شخص سے، ہر وہ شخص جو بد اخلاق ہے، گندی زبان استعمال کرنے والا، جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، یہ شخص، اس کو اللہ تبارک و تعالی سخت ناپسند کرتے ہیں۔ جواد، کل جعوری جواد، جو زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنے والا ہے، سخت مزاج، جس کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی، تکبر اور فخر کرنے والا شخص، نمرودی اور قارونی چال رکھنے والا شخص، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بھی سخت نفرت کرتے ہیں۔ سخاب بالاسواق، فرمایا جو بازاروں میں شور مچانے والا ہے، بازاروں میں کھڑا ہوتا ہے، شور مچاتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے دور دور آوازیں لگاتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، کبھی گانے گانے لگ جاتا ہے، کبھی کوئی کام کرنے لگ جاتا ہے۔ سخاب بالاسواق، بازاروں میں شور کرنے والا۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جیفتم باللیل حمار بالنہار، اللہ اکبر، رات کے وقت مردوں کی طرح سویا رہتا ہے اور دن کے وقت گدھوں کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے، بد اخلاق، برے اخلاق والا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنے والا اور بازاروں کے اندر شور کرنے والا۔ اسی طرح فرمایا رات کے وقت مردوں کی طرح سو جانے والا اور دن کے وقت گدھوں کی طرح کام کرنے والا۔ اور آگے فرمایا عالم بامر الدنیا وجاہل بامر الآخرہ، اس بندے کو دنیا کا بڑا علم ہے لیکن آخرت سے بالکل غافل ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت کرنے والا ہے کہ اس کو دنیا کے کاموں کا بڑا علم ہے لیکن آخرت سے بالکل غافل ہے۔ دنیا کے کاموں کا علم رکھنے والا، آخرت سے بالکل غافل، اور ایسا غافل ہے کہ رات کے وقت لمبی تان کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردے جس طرح پڑے ہوتے ہیں نا، کوئی ہوش و آواز نہیں، اس طرح رات کے وقت یہ سونے والا ہے اور دن کے وقت گدھوں کی طرح کام کرنے والا، دنیا بنانے والا، دنیا کمانے والا، رات کو سونے والا۔ عالم بامر الدنیا و جاہل بامر الآخرہ، دنیا کا بہت بڑا عالم ہے اور آخرت کا سب سے بڑا جاہل ہے۔
فرمایا اس بندے سے اللہ شدید نفرت کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، ہمارے یہ مسئلے بن چکے ہیں آج، یہی ہم ماحول بنے ہوئے ہیں ہمارے آج کہ دنیا کا پتہ ہے، آخرت کا پتہ کوئی نہیں، اس چیز کی فکر ہی نہیں میں نے مرنا ہے، اور میرے سامنے ایک گہرا گھڑا ہے جس کے اندر مجھے بٹھا دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا، فرشتے آ کے بٹھائیں گے، مجھ سے سوال کریں گے من ربک من نبیک ما دینک۔ اگر کامیاب ہو گیا تو اللہ کی طرف سے فضیلتیں فضیلتیں، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے بستر بچھا دیے جائیں گے، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور اگر میں کامیاب نہ ہوا، اس قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اس طرح تشبیہ دیا کرتے تھے، اس طرح مثال بیان کرتے تھے، کہا جس طرح یہ انگلیاں دوسری انگلیوں میں داخل ہیں، قبر کو اتنا تنگ کیا جائے گا کہ پسلیاں دوسری پسلیوں میں داخل ہو جائیں گی۔ جہنم کے لباس، جہنم کے بستر، جہنم کی طرف کھڑکیاں کھول دی جائیں گی کہ یہ وہ شخص ہے جس کو آخرت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ غفلتوں کی زندگی گزارنے والے لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ میرے آگے ایک قبر ہے اور پھر برزخ کی زندگی ہے، میں نے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سوچ لیں تو واللہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو پہلا سبب اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ نے بھی بیان کیا کہ وہ بندہ جو دنیا کا بڑا علم رکھتا ہے، آخرت سے بالکل بے خبر ہے، فرمایا یہ وہ چیز ہے جو بندے کے دل کو غافل کر کے رکھ دیتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ مرضی ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ اور آگے چل کے دوسرا سبب بیان کیا، فرمایا اپنی صحبتوں کو غیر پاکیزہ لوگوں کے اندر گزارنے والا ہے، اپنی بیٹھکیں، اپنا چلنا پھرنا، اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ رکھنے والا جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ گندی یاریاں، گندی دوستیاں، گندی مجلسیں، ان مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو غافل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی دین کی، ان کو بس اپنی یاریاں بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ اور اس چیز کا اعتراف جو مجرم لوگ ہیں نا وہ قیامت والے دن کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، گندی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ، ایسی یاریاں اور دوستیاں رکھنے والے لوگ جنہوں نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار نہیں کیا، علماء کے ساتھ نفرتیں کی، مجاہدوں کے ساتھ نفرتیں کی، اور اپنی جعلی اور مصنوعی اور فحاشی و عریانی پر مبنی مجالس کا جنہوں نے انہیں انعقاد کیا، فرمایا قیامت والے دن یہ لوگ، یہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں دنیا کے اندر فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، ہدایت میرے پاس آ چکی تھی، قرآن میرے پاس آ چکا تھا، حدیث میرے پاس آ چکی تھی، لیکن میں اپنی یاریوں کو عزت دیا کرتا تھا، میرے یاروں نے مجھے دین سے غافل کر کے رکھ دیا تھا۔ اور آج میدان حشر میں دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے یہ شخص کہ اس نے اپنی زندگی گزاری ہے تو نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں، غلط لوگوں کی صحبت کے اندر گزاری، اور ان صحبتوں کا اثر یہ ہوا کہ دل غفلت کا شکار ہو گیا۔ قبر کے اندر بھی اس کو سزا سے دوچار ہونا پڑا، آخرت میں بھی یہ شخص سزا سے دوچار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حسرتیں جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہے نا، افسوس والی باتیں، کیا خیال ہے اللہ کی باتیں جھوٹی ہیں؟ اللہ کی باتیں جھوٹی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ پہلے بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ دنیا کے ظالم لوگ اس طرح اظہار کریں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور پورے میدان معاشر میں بلند آواز سے کہیں گے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے مجھے نماز سے، روزے سے، عبادات سے، نبی کے منہج سے دور کر کے رکھ دیا تھا۔ اور آج ایسا ہی ہے، واللہ ہماری صحبتیں، ہمیں اچھے لوگ پسند نہیں ہیں۔ وہ بندہ قابل نفرت ہے جو بندہ ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے ماحول ہی ایسے بنے ہوئے ہیں
ہم ان لوگوں کو، اس طبقے کو جو علماء کا طبقہ ہے یا مجاہدین کا طبقہ ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ہمیں یہ لوگ آج اچھے نہیں لگتے۔ اور پسند کون ہے ہمیں؟ چوڑے، یہودی، عیسائی، فحاشیاں پھیلانے والے، اپنی فلم انڈسٹری کو پوری دنیا کے اوپر عروج دینے والے، سوشل میڈیا کے اوپر گندے کلپس اپلوڈ کرنے والے، یہ بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑے بڑے چینل چلانے والے لوگ، آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ان لوگوں سے محبت ہے، اور جو دین کی بات کرتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اسے نفرت ہے۔ یہ بہت بڑا ایک سبب ہے جس نے آج ہمارے دلوں سے اخلاص کو اور غیرت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارے اندر بڑی غیرت ہے، میری بیٹی کو نہ کوئی چھیڑے، میری عزت کے اوپر کوئی بات نہ کرے، میں مسجد کا نمبردار چودھری فلاں فلاں ہوں، مجھے کوئی بات نہ کرے، اپنی ذات کا مسئلہ ہے نا۔ اور دنیا میں اللہ کے احکامات کو پامال کیا جائے، اللہ کے دین کی بے عزتی کی جائے، مسلمانوں کو دین کی وجہ سے ان کو مارا جائے، تو ہماری غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ او مسلمانوں، یہ دوغلیاں پالیسیاں چھوڑ دو، جہاں تم اپنی غیرت کو عزیز رکھتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کے اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے، اللہ کا دین غیرت والا ہے، اللہ کا نبی غیرت والا ہے۔ تم مومن ہوگے ہی اس وقت جب تم ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان اپنا کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کے میں محمد سے محبت نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا دین دنیا میں ذلیل ہو جائے، کافر اس کو کہیں کہ ہم نے محمد کے رب کو، محمد کے قرآن کو بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھ لیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کریں اور اپنے ورلڈ آرڈر، اپنے دنیا کے اندر جعلی نظام، ان کو دنیا پہ لانے کی کوشش کریں، اور مسلمان لمبی تان کے سویا رہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے، میرا کاروبار تو محفوظ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے پنگا لینے کی۔ اور مسلمانوں، تمہاری غیرت نہیں ہے، سب سے بڑی غیرت والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمایا یہ سب سے بڑے حیا والے شخص ہیں، لیکن ہم نے دین کو بدنام کر دیا، اور جو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم نے ان کو بھی بدنام کر دیا۔ آج ہم دیکھیں ہماری دوستیاں یاریاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کوئی مولوی نہیں اچھا لگتا ہمیں، اور مولوی ہمیں وہ پسند ہیں جو ہمیں لطیفے سنائیں، ہماری مجلسوں کے اندر آ کے ہمیں لوریاں سنائیں، اور اس طرح جھومے جس طرح صوفی ظالم جھومتے ہیں، وہ مولوی ہمیں بڑے پسند ہیں۔ اور جو بندہ کہے نا کہ بندے دے پتر بن جاؤ، نمازاں پڑھیا کرو، روزے رکھیا کرو، داڑھی رکھو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، تمہاری وضاحت، تمہارا لباس، تمہاری حجامتیں، ایک ایک چیز شعبہ ہے زندگی کی وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، قسم ہے اللہ کی ہمیں ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ہم نفرتیں کرتے ہیں، کمر پیچھے غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہیں، یہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہے۔ اور یہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ گندی مجلسوں میں اور گندی صحبتوں میں رہنے والے لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور قیامت والے دن یہ افسوس کریں گے اپنے اعمال کے اوپر کہ آج زندگی گزر گئی، ہم کس طرح کے عمل کر کے آئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی کا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاں یہ جو دنیا ہے وہ اس قدر حقیر ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا شخص جس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائی ہو اور پھر خود ہی کہا ہو کہ یہ چیز اس کو استعمال نہ کرنا، یہ چیز بڑی خطرناک ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے گی، تمہارا نقصان کر دے گی، دنیا میں کوئی ایک شخص لے کے آؤ ایسا؟ لیکن اللہ کی ذات کو دیکھو، اس اللہ نے خود دنیا کو بنایا ہے، پھر وہ اللہ خود ہی کہتا ہے الا ان الدنیا ملعونہ، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ خود دنیا کو پیدا کرنے والا لوگوں کو کہتا ہے کہ اس دنیا کے پیچھے نہ جانا، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دینے والی ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی مہربان، ان کو دین کے اوپر چلانے کی اللہ کا منحکمین رہنمائی کرتا ہے قرآن میں۔
دنیا کے پیچھے نہ جانا، دنیا کے بندے نہ بننا، غلط مجلسوں کو، صحبتوں کو اختیار نہ کرنا، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، تاکہ تمہارے دل غفلتوں سے نکلیں۔ جس نے پیدا کیا ہے دنیا کو وہی کہتا ہے دنیا کے پیچھے نہ جانا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ، کہ لوگوں خبردار، یاد رکھو یہ دنیا ساری کی ساری لعنتی ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں ہے فرمایا وہ بھی لعنتی ہے۔ الا ان الدنیا ملعونہ، غور کرو اپنے نبی کی بات پہ، نبی کی حدیث پہ۔ فرمایا خبردار، یہ دنیا جس کے پیچھے تم نے دن رات ایک کی ہوئی ہے، دنیا کی وجہ سے لڑتے ہو، دنیا کی وجہ سے نفرتیں کر رہے ہو، دنیا کی وجہ سے سال ہر سال تک لڑائیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اس دنیا کو تم نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ میں رب کہتا ہوں یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ لعنتی ہے۔ فرمایا صرف دو قسم کے لوگ، تین قسم کے لوگ ہیں جو اس لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ نمبر ایک اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ، نمبر دو دنیا کو علم دینے والا بندہ عالم دین، اور نمبر تین وہ طالب علم جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ فرمایا جو دنیا کے لوگ ہیں سب کے سب دنیا کے جو پیچھے چلنے والے ہیں اور دنیا سے اپنے نظام لینے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لعنتی کہہ رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے ذکر میں اذکار میں مشغول ہیں، دین پڑھانے والے، دین بتانے والے اور جو دین سیکھنے والے ہیں، فرمایا دنیا کی لعنت سے صرف یہ لوگ محفوظ ہیں۔ ہاں، جن کے کاروبار، جن کے طریقے، جن کے سارے معاملات دین کے مطابق ہیں۔ کاروبار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کاروبار کو سر پہ اٹھا کے دین چھوڑ دینا یہ گناہ ہے۔ لعنتی دنیا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے کاروبار دین کے مطابق نہیں، جن کا دنیا سمیٹنا دین کے مطابق نہیں، ان کے لیے یہ دنیا لعنت ہے۔ اور جو کاروبار اور دنیا کا معاملہ کرتے ہیں لیکن دین سے پوچھ کے، اپنے رب سے پوچھ کے، اپنے نبی سے پوچھ کے، ان کے لیے یہ دنیا خیر کا باعث ہے، لعنت اور شر کا باعث نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جو کاروباری ہیں، بیٹھے ہیں، ہم بڑے تاجر ہیں، بازاروں میں ہمارا بڑا نام ہے، کیا یہ سوچیں اللہ کے ہاں بھی ہمارا نام ہے، یا ہم دو نمبریاں فراڈ بازیاں کرنے والے اور اللہ کے سامنے غلط لوگوں کے اندر اپنا نام درج کروانے والے؟ تو اس دنیا کی لعنت سے نکلو عزیز بھائیو، اور نکلنے کے طریقے بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتا دیے ہیں۔ پہلا طریقہ بتایا، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیا کرو۔ یہ دل ہے نا، اس کے اندر خواہشات آتی ہیں، اس دل کے اندر خواہشات آتی ہیں۔ غفلتوں کے اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہر وقت دنیا کو سوچتے رہنا اور گندے لوگوں کی صحبت اور ان کی مجلس کو اختیار کرنا اور گناہوں پہ گناہ کرتے جانا، اس سے بندے کا دل غافل ہوتا ہے۔ اب چونکہ دل مرکز ہے، پورے جسم کے اندر اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ بندہ جو اپنے دل میں اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، تضرعاً، عاجزی کرتے ہوئے کہ اللہ نام تیرے ہی بلند ہے، میں کیا ہوں، میرا دنیا کے اندر کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی شان نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی مقام نہیں، اللہ نام تیرا اونچا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے عظیم ہے، اللہ میں اپنے دل میں تجھے یاد کر رہا ہوں، تضرعاً، گر گڑاتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، وخیفتاً، اللہ اکبر، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا۔ ایک ہے بندہ ویسے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھی جا رہا ہے اور تسمیہ پھیرتا جا رہا ہے، ایک ہے بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس پہ غور کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے، میں سمجھوں تو صحیح اللہ کن چیزوں سے پاک ہے، یعنی سبحان اللہ ایک پورے کا پورا عقیدہ ہے۔ اور جو اس ڈر کے ساتھ، اس فقاہت کے ساتھ اذکار کرتا ہے، وہ بندہ ہے جو غفلت سے اپنے دل کو نکال باہر پھینکتا ہے اور ہدایت کے اوپر خود کو کھڑا کر لیتا ہے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور خفیہ خفیہ چھپ چھپ کے اپنے دل کے اندر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے۔
بالغدو والآصال، صبح بھی یاد کرتا ہے، شام کے وقت بھی یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ پھر غفلت کی دنیا سے نکل آتا ہے، سنجیدگی میں آ جاتا ہے، ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ پہلا طریقہ اپنے رب کو یاد کرو عزیز بھائیو۔ ہمارے نوجوان ہیں نا آج کل سوشل میڈیا سے منسلک ہیں، چلتے پھرتے قسم اللہ کی یہ گانے گنگناتے رہتے ہیں۔ کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے نا، کبھی اس کے پاس ہو کے ذرا آپ بیٹھے ہیں، وہ بھی منہ میں منہ کر رہا ہے، اور کر کیا رہا ہے؟ گانے گا رہا ہے۔ یعنی یہ موسیقی ہمارے جسم کے اندر ہماری روح کا حصہ بن چکی ہے آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ختم کر رہا ہے۔ اور تسی قرآن گنگنایا کرو، یہ رب کہہ رہا ہے۔ اذکار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا، کہا تم گنگنانے کی بجائے، گندے گانے گنگنانے کی بجائے اللہ کے ذکر کو اپنے دل کے اندر بلندی کے ساتھ نہیں، حالانکہ اونچی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان لوگوں کو کہ جو غفلتوں میں پڑ چکے ہیں ان کو غفلتوں سے نکالنے کے لیے سرن اذکار کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے دل میں یاد کرو اپنے رب کو۔ دون الجہر من القول، آواز کو بلند نہ کرو، یہ دلوں کی اصلاح کا مسئلہ ہے۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ ایک جگہ پہ، اپنے دل کے اندر اپنے رب کو یاد کرو۔ اللہ اکبر، تمہارے دلوں سے جو موسیقی جو جمے ہوئے ہیں نا، ان کے لوتھڑے، ان کے زنگ، ان کو ختم کرنے والی چیز رب کا ذکر ہے، رب کے اذکار ہے۔ ہمیں انشاءاللہ اس سٹیج پہ آنا ہے، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار چلتے پھرتے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے نا، کوئی بندہ تھکتا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ پڑھنے سے کوئی تھکتا ہے؟ نہیں تھکتا۔ فرمایا جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے، اور اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کوئی گھوڑا دوڑانے والا 100 سال تک اس کے سائے میں گھوڑا دوڑاتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا لمبا اور گہرا اور وسیع سایہ ہے صرف سبحان اللہ پڑھنے کی وجہ سے جو درخت لگایا جاتا ہے۔ اگر آپ 100 کی تسبیح کریں تو 100 درخت لگے گا کہ نہیں جنت میں؟ پھر روزانہ کی بنیاد پہ کریں، اور روزانہ پھر صبح و شام کریں، چلتے پھرتے کریں، تصور میں لائیں اس جنت کو جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو پہلی چیز غفلتوں سے نکلنے کے لیے ذکر و اذکار کی پابندی، اور دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ ہے اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ آپ خود خبریں سنتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن کسی قصبے میں، کسی گاؤں میں کسی کی فوتگی کا اعلان نہ ہوتا ہو۔ ہم سارے سنتے ہیں، اور پھر جنازوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، قبر کو دیکھتے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو قبر میں اتارتے بھی ہیں، پھر ان کے اوپر مٹی بھی ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے لیے اس موت کے دن کو یاد نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ جنازے پڑھنے کے لیے جاتے تھے نا تو ایسے خاموشی کے ساتھ بغیر حرکت کیے کھڑے رہتے تھے کہ اگر کوئی پرندہ بھی ان کے سر پہ آ کے بیٹھنا چاہتا تو وہ بھی آرام سے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کتنی خاموشی ہے صحابہ کی، اور جسم کے اندر کوئی حرکت نہیں، پرندہ بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن ہم کہتے ہو حضرت صاحب اج تے تسی ملے ہو، ایتھے تے ساریاں گلاں ہونیاں نے۔ ہمارا انداز دیکھیں جنازے پڑھنے کا، اور صحابہ کا انداز دیکھیں جنازے پڑھنے کا، زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق نظر آئے گا آپ کو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اکثروا ذکر ہاذم اللذات، لوگوں دنیا کمانا یہ بھی ایک لذت ہے، ایک چسکا ہے ایک، کیونکہ دنیا کی حقیقت تو ہے کوئی نہیں، یہ ایک چسکا ہے جو بندے کو لگا ہوا ہے۔ فرمایا اس چسکے کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ موت ہے۔ اکثروا ذکر ہاذم اللذات، لذتوں کو، چسکوں کو، شہوتوں کو توڑ دینے والی جو چیز ہے فرمایا وہ موت ہے۔ اس موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو کہ میں بھی مر جاؤں گا، مجھے بھی نہلایا جائے گا، مجھے بھی کفنایا جائے گا، مجھے بھی دفنایا جائے گا، پھر مجھے بٹھایا بھی جائے گا۔ منکر نکیر آئیں گے نا، بٹھائیں گے اٹھا کے، اٹھ کے بہو حضرت صاحب من ربک من نبیک ما دینک، اللہ اکبر۔ جس نے رب کے متعلق اپنا عقیدہ صحیح رکھا وہ تو جواب دے گا،
جس نے سمجھا میرے لیڈر کوئی عمران خان نہیں، کوئی نواز شریف نہیں، کوئی زرداری پلید لوگ یہ نہیں، میرا لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جواب دے گا قبر کے اندر، فر فر بولے گا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ میں نہیں پوچھتا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، چوڑوں کو، میں نفرت کرتا ہوں ان کے نظاموں سے، ان کے طور اتوار سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے نفرت کرتا ہوں میں۔ مجھے طریقے پسند ہیں وہ جو اسلام نے مجھے بتائے ہیں، جو اللہ نے میرے لیے اتارے ہیں، جن پہ سب سے پہلے عمل میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مجھے ان طریقوں سے پیار ہے۔ فرشتہ کہے گا سو جا، نم کا نومت العروس، جس طرح پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے نا، اس طرح تو بھی سو جا۔ جنہوں جواب کوئی نہ آئے، اللہ اکبر، کبھی ہم سوچے تو صحیح، جس کو جواب نہ آئے اس کا کیا بنے گا؟ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہماری اصلاح کے لیے بڑی کافی ہے اگر میں اور آپ ہم سب سوچیں۔ فرمایا جس کو جواب نہیں نہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس پہ مقرر کرے گا جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا اور کانوں سے سن بھی نہیں سکتا۔ فرمایا اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، اگر وہ ہتھوڑا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دنیا کے کسی عظیم پہاڑ کے اوپر مارا جائے، ایک ہتھوڑے کی ضرب اس پہاڑ کو مٹی بنا کے رکھ دے، ریزہ ریزہ کر دے۔ فرمایا اس ہتھوڑے کے ساتھ اس جوان کی پھر پٹائی ہو رہی ہے جو دنیا میں گن گاتا تھا یہودیوں عیسائیوں کے، دنیا میں گن گاتا تھا اپنی پارٹیوں کے، دنیا میں شرک و بدعات کے رستے کو اس نے اختیار کیا ہوا تھا، اسلام سے نفرت تھی، داڑھی سے نفرت تھی، شلوار قمیض سے نفرت تھی اور سیدھے مانگ سے نفرت تھی، سگریٹ منہ میں ہوتا تھا اور کہتا تھا میں نو بڑا مسلمان تے دیندار کوئی نہیں۔ اب میدان برزخ کے اندر، اس قبر کے اندر ذرا سوچو عزیز بھائیو، کیا اس کا حشر ہوگا؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ موت ہے، اس کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کو منع کر دیا تھا، کہا میں نے تمہیں روکا ہے قبرستان میں جانے سے، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب تم زیارت کر لیا کرو۔ کیوں؟ فإنہا تذکرکم الآخرہ، کیونکہ یہ قبریں آخرت یاد دلا دیتی ہیں۔ حضرت عثمان کون تھے؟ کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان حدیث میں موجود ہے قبر کے گڑھے کے پاس بیٹھ کے اتنا روتے تھے، آنسو گرتے تھے، داڑھی بھیگتی تھی، داڑھی سے وہ آنسو زمین کے اوپر گر کے مٹی کو گیلا کر دیا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کرتے تھے یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں بچ جائے گا وہ آگے بھی بچ جائے گا، جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا۔ عثمان کو تو یہ فکر لے ڈوبی ہے کہ کہیں عثمان قبر کے اندر پھنس نہ جائے، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچا کرتے تھے کاش کہ میں درخت کی ایک ٹہنی ہوتا جو سیلابوں کے اندر بہہ جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو نہ اٹھاتا نہ اس سے سوال کرتا۔ فرمایا غفلتوں سے نکلنا ہے، موت کو یاد کیا کرو، سوچو کہ ہم نے مر جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ دو ایک مین سبب ہیں جن کے ذریعے بندہ بیدار ہوتا ہے، اس کا ضمیر جاگتا ہے، اس کے اندر غیرت و حمیت پیدا ہوتی ہے اور اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں درست ہوتی ہیں۔ غفلت سے بندہ خود کو نکال لیتا ہے۔ کبھی ہم سوچیں جو فجر کے وقت نہیں نہ اٹھتے یہ بھی سستی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا منافق بندے پہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں، بوجھل ثقیل، دو نمازیں، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی۔ منافق بندہ جو ہے فرمایا اس کے پاس یہ جو دو نمازیں ہیں اس کو بوجھل لگتی ہیں۔ فرمایا اگر اس کو پتہ چل جائے نا ان دو نمازوں کو پڑھنے کا کتنا اجر ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو پیٹھ کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، یہ ضرور ان نمازوں کے اندر حاضر ہوں، اتنی فضیلت ہے ان نمازوں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں منافق بندہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے جانا ہوتا ہے تو سست، تھکا ماندہ، ہارا ہوا، میں تو بڑا تھکیا، میری لتاں پیڑ ہو رہی ہیں، کل پڑھنا۔ اس پوائنٹ پہ آ کے کبھی سوچو اگر میں رات کو سویا رہا اور پھر مجھے اٹھایا ہی نہ گیا، میں سویا رہا اور مجھے اٹھایا ہی نہ گیا،
آنکھ کھلی قیامت والے دن، اور میں مرا کس حالت میں ہوں کہ رات کو عشاء بھی نہیں تھی پڑھی تو فجر پڑھن کا بھی کوئی ارادہ نہیں سی ہے۔ جس نے رات کو 2 بجے سونا ہونا، سمجھو اس کا فجر پڑھنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں، اس لیے تو وہ 2 3 بجے تک جاگ رہا ہے۔ اور قسم ہے اللہ کی، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں رات کو 3 بجے وہ دکانیں بند کرتے ہیں، کئی دفعہ فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ دکانیں بند کر کے مسجد میں جانے کی بجائے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کما کے گھر کو جا رہے ہو نا، کبھی اس پوائنٹ پہ آ کے سوچو مجھے اللہ نے اسی حالت میں موت دے دی تو میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ تو یہ 2 محترم بھائیوں سبب ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی غفلت کو دور کر سکتے ہیں اور اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بن سکتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔